نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ کیا تراویح کی نماز عورتوں پر بھی فرض ہے؟ کیا عورتوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھیں جس طریقے سے مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ اور آخر تراویح کی نماز ہے کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا پھر واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ اور اسی طرح سے تراویح کی جو نماز ہے، عورتیں کس طریقے سے تراویح کی نماز ادا کریں گی؟ نماز ادا کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور عورتیں تراویح کی نماز میں کون کون سی سورتیں پڑھیں گی۔ تراویح کی نماز کتنے رکعت کی ہے؟ کیا 8 رکعت کی ہے یا 20 رکعت کی ہے؟ اور کیا عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اور عورتیں تراویح کی نماز کریں گی کس طریقے سے؟ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے دعا پڑھی جاتی ہے، تو وہ کون سی دعا ہے؟ اور ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا یہ بھی ضروری ہے؟ کیا یہ بھی واجب ہے؟ اور اسی طرح سے ایک بہت ضروری مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا جو شخص بیمار ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، تو کیا اس کو بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہوگا؟ تو آج کے اس بیان میں ان تمام مسائل پر روشنی ڈالوں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اس بیان کو مکمل سنیں تاکہ مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں، اور تراویح کی نماز کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہر چیز آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو سکے۔ اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی ماہ رمضان المبارک سے پہلے تراویح کی نماز کا صحیح طریقہ جان سکیں، خاص کر کے خواتین۔ سب سے پہلے میں یہ مسئلہ آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ تراویح کی نماز ہے کیا؟ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے تو تراویح کی نماز کیوں ضروری ہے؟ اسی طرح سے کچھ لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے نفل سمجھ کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ تو تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا پھر عورت ہو، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر کے چھوڑنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بارے میں پھر سوال کیا جائے گا۔ میں یہاں آپ کو احادیث کریمہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ سنت خلفائے راشدین سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آپ کے خلیفہ بنے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یہ 4 جو خلیفہ ہیں ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح کی نماز پڑھی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا اب یہاں یہ سوال جو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ تراویح کی نماز سنت سے ثابت نہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی حدیث ہے کہ تراویح کی نماز خود ہمارے نبی نے پڑھی ہے، اور جو کام ہمارے آقا نے کیا ہے وہ کام سنت ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی جتنے صغیرہ گناہ وہ کر چکا ہے وہ سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ ان گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے، یا کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دیا، پھر دوسرے دن تشریف لے گئے۔ ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت نہیں بلکہ یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت قرار دے کر کے اس نماز کو بہت سارے لوگ ادا نہیں کرتے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بدعت دو طریقے کی ہیں، ایک بدعت جو اچھی ہے اور ایک بدعت جو کہ اچھی نہیں۔ تو اس بدعت کو حضرت عمر نے جب اچھی بدعت بتایا ہے تو پھر یہ واقعی میں ایک اچھی بدعت ہے۔ بدعت کوئی بری چیز نہیں، بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو چیزیں ہوئیں آپ نے اگر ان کو کیا یا اس کی اجازت دی ہے تو پھر وہ چیزیں سنت ہیں۔ لیکن اگر ہمارے آقا کے زمانے کے بعد کوئی کام ایسا ہو جو کہ علماء کرام یا پھر صحابہ کرام نے کیا ہو اور اس کام میں شرعن کوئی حرج بھی نہیں ہو تو پھر اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ بدعت جو ہے اچھی بدعت یعنی بدعت حسنہ کہی جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے بھی اس کو ادا فرمایا، اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ کیا وہ بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو عورتوں کی جو جماعت کا مسئلہ ہے اس کو عورتوں کی جماعت میں جو عورتوں کو نماز پڑھانے والی عورت ہے اس عورت کو آگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ امامت عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ امامت کا حقدار اللہ رب العزت نے مرد کو بنایا ہے اور عورتیں امامت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر جماعت کی بات یہاں آئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اگر نماز پڑھنا نہیں جان رہی ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا پھر تراویح کی نماز ہو، اگر سکھانے کی غرض سے کوئی عورت عورتوں کی جماعت کروائے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں عورت جو ہے وہ امام بن کر کے آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی صف میں ساری عورتیں کھڑی رہیں گی۔ ان کو جو پڑھانے والی ہے اور جو عورتیں پڑھنے والی ہیں وہ سب کی سب ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں کھڑی رہیں گی تاکہ آگے پیچھے کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ امام کو آگے رہنا ضروری ہے لیکن عورتوں کے لیے امامت نہیں ہے، اسی وجہ سے عورتیں ایک ہی صف میں رہیں گی اور جو چیزیں سکھانے کی ہیں ان کو زور سے پڑھیں گی تاکہ جو عورتیں سیکھنے کی غرض سے آئی ہیں وہ ساری چیزیں بخوبی سیکھ سکیں۔ اسی طرح سے تراویح کی نماز بھی اگر جماعت سے عورتیں پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا کہ ایک ہی صف میں عورتیں کھڑی رہیں گی، عورتوں میں جو پڑھانے والی ہے وہ آگے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تراویح کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت کی ہے، اور جو سنی حضرات ہیں ان کے عقیدے کے مطابق تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت کی ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، یعنی اکثر علماء کرام کا یہی مذہب ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بہقی نے بسند صحیح صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں ان کے زمانے میں بھی یوں ہی تھا، یعنی کہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھیں۔ لہذا اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہی ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا ماننا ہے، اور سنی حضرات جو ہیں وہ 20 رکعت ہی نماز پڑھتے ہیں، چاہے مرد پڑھیں یا پھر عورتیں پڑھیں، ہر ایک کو 20 رکعت کی تراویح پڑھنی ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ عورتوں کی تراویح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
تو سب سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، اور تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں جو 3 رکعت وتر پڑھی جاتی ہے، اس وتر کو لے کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عشاء کے اندر ہی داخل ہے۔ عشاء کی نماز میں وتر داخل نہیں، بلکہ وتر کی جو نماز ہے وہ واجب نماز ہے۔ عشاء کی نماز فرض ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور خاص طور پر صوفیاء کرام کا یہ ماننا رہا ہے، ان کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ وتر کی نماز جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر تراویح کی نماز پڑھنی ہو تو سب سے پہلے عشاء کی نماز جو فرض ہے اس کو ادا کر لیں، اور اگر چاہیں تو وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں، ورنہ وتر کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ وتر کی نماز کو ابھی نہ پڑھ کر کے تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد اب رات کے کسی بھی حصے میں وتر پڑھی جا سکتی ہے، اور تراویح کی نماز کا وقت بھی جو ہے وہ وتر ہی کی طرح عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور فجر طلوع ہونے سے پہلے تک ساری رات کا وقت جو ہے وہ وتر کے لیے بھی ہے اور تراویح کے لیے بھی ہے۔ تو جس کو جب بہتر لگے، جو جس وقت میں پڑھ سکیں، تو ان کے لیے اس وقت میں پڑھنا بہت افضل ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو رات میں عبادت کرتا ہے یا عبادت کرتی ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر میں تراویح کی نماز پڑھی جائے، اور اسی طرح سے وتر کی نماز بھی پڑھی جائے۔ عورتیں وتر کی نماز اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے مرد پڑھا کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی جو تراویح کی نماز ہے اس میں عورتوں کو قرآن مجید مکمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ سورتیں بھی پڑھیں گی تو ان کی تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جماعت پر قادر نہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اگر گھر پر ہی وہ سورہ تراویح پڑھے تو اس کی بھی تراویح قبول کی جائے گی۔ تو عورتیں تراویح کی نماز کے لیے سب سے پہلے نیت کریں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 20 رکعت تراویح میں 10 سلام پھیرنے ہیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ تو تراویح کی نماز جو ہے اس کی نیت اس طریقے سے کی جائے کہ بہت سارے لوگ تو عربی میں کرتے ہیں، لیکن جن کو عربی آسان نہیں لگتا، جو عربی یاد نہیں کر سکتے، تو وہ اس طریقے سے بھی نیت کر سکتی ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ، کیونکہ یہ نماز سنت موقدہ ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ نیت کے بعد جس طریقے سے نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پوری مکمل ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد اب کون سی سورت پڑھی جائے؟ تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں بھی ممکن ہو، جو سورتیں یاد ہوں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اکثر علماء کرام نے اس طریقے کو اپنایا ہے، اس پر عمل رکھا ہے۔ سورہ فیل سے لے کر کے سورہ ناس تک کی جو سورتیں ہیں، قرآن مجید کا جو 30واں پارہ ہے اس کی 10 آخر کی سورتیں، ان 10 سورتوں کو ایک رکعت میں ایک سورت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے 20 رکعت کی نماز میں 10 سورتیں جو ہیں وہ مکمل 2 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں اگر سورہ فیل پڑھی گئی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی جائے گی۔ اس طرح سے 2 رکعت ہو جائیں گی۔ تو جب یہ 10 سورتیں مکمل ہوں گی تو 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی تراویح کی، اور پھر دوبارہ سے جو
10 رکعت بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ان صورتوں کو پھر دہرانا ہوگا. پھر جو 10 رکعت کے بعد جو 11ویں رکعت ہوگی تراویح کی، اس میں پھر سب سے پہلے سورہ فیل پڑھی جائے گی. پھر اس کی جو 12ویں رکعت ہوگی تو اس میں سورہ قریش پڑھی جائے گی. اس طریقے سے 2 رکعت کر کے ایک سورت ایک رکعت میں پڑھی جائے گی اور یہ 10 سورتیں 2 بار پڑھی جائیں گی اور 20 رکعت جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کو یہ 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، اگر 2 ہی سورتیں یاد ہیں یا پھر ایک ہی سورت یاد ہے، تو جو سورت بھی اس کو یاد ہے وہ سورت اس کو پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اور زیادہ سورتیں یاد کریں. سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لینی ہے. سورت کے پڑھنے کے بعد پھر نارملی جس طریقے سے رکوع کیا جاتا ہے رکوع کریں. رکوع کے بعد پھر قومہ کریں یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں. سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ کر کے پھر اٹھیں، پھر دوبارہ سے سجدے میں جائیں اور اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جائیں. دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ پڑھ کر کے، اور پھر سورہ فیل پہلی رکعت میں پڑھی گئی تھی تو سورہ قریش دوسری رکعت میں پڑھیں. پھر رکوع اور سجدہ اور اسی طریقے سے پھر التحیات یعنی تشہد پڑھ کر کے درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کر کے پھر نماز مکمل کریں. یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں. 2 رکعت مکمل کر کے پھر 2 رکعت اور پڑھیں اور جب 4 رکعت نماز مکمل ہو جائے تراویح کی تو اس کے بعد مستحب یہ ہے یعنی پسند یہ کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگا تھا، اگر کسی کو 4 رکعت پڑھنے میں 5 منٹ کا وقت لگا تھا تو 5 منٹ وہ پھر بیٹھا رہے. عورت ہے تو بیٹھی رہے. اب اس کی مرضی، وہ چاہے تو خاموشی کے ساتھ بھی بیٹھی رہ سکتی ہے یا پھر درود شریف پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے یا پھر کوئی تسبیح وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اور ہر 4 رکعت پر یہ دعا پڑھی جائے. میں دعا آپ کو پڑھ کر بتا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اچھے سے اس دعا کو پڑھ سکیں اور غلطی کی گنجائش نہ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. یہ دعا پڑھی جائے. اس کے علاوہ بھی تراویح کی دعائیں بتائی جاتی ہیں، اگر ان دعاؤں کو بھی پڑھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ فوراً کھڑے ہو جائیں اور پھر نماز شروع کر دیں. اور جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد وقفہ ہے بیٹھیں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں یا پھر درود پاک پڑھیں یا پھر اسی تسبیح کو پڑھتے رہیں یا تلاوت قرآن پڑھیں. اور اس وقفے کے دوران اگر نفل نماز بھی کوئی پڑھنا چاہے تو نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو نفل نماز ہوگی وہ تنہا پڑھی جائے گی. اس میں جماعت کرنا مکروہ ہے کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ اپنے لیے وقفہ کرنا ہے. یعنی ہر ایک کو جو وقت لگا تھا پڑھنے میں 4 رکعت تو اس 4 رکعت کے برابر ہر ایک پر یہ ہے کہ وہ اتنی دیر رکے، اور اس کی جماعت کرنا اس کو مکروہ قرار دیا ہے. لیکن اگر اس وقفے میں ہر کوئی الگ الگ بھی نفل پڑھے تو اس کی اجازت ہے. اب ایک اور آخری اور بہت ضروری مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو شخص بیمار ہے کیا اس پر بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے؟ سنت موقدہ تو ہر کسی پر ہے، تو کیا وہ بھی تراویح کی نماز پڑھے؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ وہ جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی مشکل سے پڑھ رہا ہے
وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی اس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، یا تو وہ اشارے سے پڑھ رہا ہے یا پھر وہ کرسی کے سہارے سے پڑھے، یا پھر اس قدر بیمار ہے کہ اتنی دیر تک نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس طریقے سے اگر کوئی واقعی میں جس کے ساتھ شرعی عذر ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو ان کے لیے تراویح کی نماز معاف ہے، کیونکہ یہ نماز فرض نہیں، یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت جو ہوں گی ان کو اگر کوئی چھوڑے، ترک کرے کسی مجبوری کے تحت، تو پھر اس نماز کی قضا نہیں۔ لہذا اگر کوئی بیمار شخص ہے تو وہ فرض نمازیں ہی پڑھے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ نفل اور سنت میں وقت گزارنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو فرض ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ فرض کے متعلق قیامت میں سوال ہونا ہے، تو فرض نمازیں پڑھیں۔ اگر تراویح پڑھنے کی بھی طاقت ہے، قوت اللہ نے بخشی ہے، تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر واقعی میں شرعی عذر ہے آپ کے ساتھ تو تراویح کی نماز اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے معافی ہے، آپ کو اس نماز کی قضا ادا نہیں کرنی، کیونکہ یہ نماز فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ضرور تراویح کی نماز پڑھیں، اور عورتیں ضرور پڑھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔